میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. میرا سوال ہے ایک آپ سے. جی سر. سر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی جو تھے وہ ایمان پہ نہیں تھے. جی سر. تو پھر حضرت علی نے ان کی بیعت کیسے تسلیم کر لی تھی؟ تو نہیں کیا نا. کیسے نہیں کی؟ وہ ثابت ہے. کرنے کو بیعت کرنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے. نہ کرنے کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم دکھا دیتے ہیں. نہیں تقریباً 20 سے 25 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے جو ہے چیف جسٹس. تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے. یہ سب آپ کے علماء کہتے ہیں کہ بھئی بیعت کیا ہے، اور یہ سب جھوٹ. اگر دلیل ہو نا تو میں بھی نبی ہوں. جھوٹ اگر دلیل ہو تو میں اللہ ہوں، میں رب ہوں. تو پھر تو سب کچھ ثابت ہے نا اس طرح سے. جی مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں میرا یہی سوال ہے کہ مطلب حضرت علی نے ان کی جو ہے نا بیعت کی تھی، ان کی جو خلافت ہے وہ تسلیم کر لی. دیکھیں خود عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور عائشہ کو اپنے والد کے مخالف کون ہے، ان کے والد کا موافق کون ہے، کس نے بیعت کی ہے، کس نے بیعت نہیں کی ہے، ان سب باتوں کا سب سے بہتر معلوم ہے. اور یہ کتاب بخاری، بخاری ہے، اور اس میں حدیث عائشہ کی ہے. یہ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 749 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 4200. شو صحیح نہیں ہو رہی ابھی 4240 اور 4241. یہاں پر یہ ایک لمبی حدیث ہے عائشہ سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے اپنا میراث طلب کیا. فدکہ اور خم سے خیبر سے جو بچاتا میراث دے دو. آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. اسی میں آئے بیعت، اسی میں بیعت. او بھائی آپ سن لو نا، اسی میں ابھی بیعت، عائشہ بیعت کا ذکر کرے گی نا اسی حدیث میں. او بھائی سن لو نا، ابھی بیعت کا ذکر آئے گا نا روایت میں. 2 سطر کے بعد بیعت کا ذکر آئے گا نا. تم صبر کرو نا تم. ہاں تو ابو بکر نے ان کو بھائی خم میراث دینے سے ابا کیا، منع کیا کہ نہیں دے سکتے. تو کیا ہوا؟ بلی تو فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا. ابو بکر نے کہا میں کچھ نہیں دوں گا. فوجدت فاطمة على ابی بکر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی، اور پھر کبھی انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک وہ زندہ تھی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے وہ زندہ تھی. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا ہے. ولم يؤذن بها ابا بکر وصلى علیہا. اور ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے، اور خود انہوں نے ان پہ نماز پڑھی ہے. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ. اور جب یہ عائشہ کے الفاظ ہیں، جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو علی علیہ السلام کی لوگ عزت کرتے تھے. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے عزت کرنا چھوڑ دیا علی علیہ السلام کی. فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایعتہ. اس وقت عائشہ کہتی ہیں 6 مہینے کے بعد مجبوری کے حالت میں انہوں نے کہا کہ اب ہم ابو بکر سے مصالحہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. ولم یکن یبایع تلک الاشہر. اور ان 6 مہینوں تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا. فارسل الى ابی بکر. تو انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ ادھر آ جاؤ. ان اتنا ولا یاتنا احد معک. تم خود آ جاؤ، اکیلے نہ آ جاؤ. تم آ جاؤ، اکیلے آ جاؤ اور کسی کو ساتھ نہ لے کے آؤ. کراہیتا لمحضر عمر. کیونکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو عمر سے نفرت تھی. خود یہ عائشہ کے الفاظ ہیں. فقال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم. عمر نے ابو بکر سے کہا کہ سن لو بھائی، سن لو پلیز، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اب سن لو، میری بات نہ کاٹو، حدیث سن لو. عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم ادھر نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا. کیوں نہ جاؤ؟ وحدک، اکیلے نہ جانا. فقال ابو بکر وما عصیتہم
ان یفعلوا بی، آپ کا کیا خیال ہے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں اختلافات اس حد تک شدید ہیں، اختلافات کی بیعت نہیں کیا ہے انہوں نے، بیوی مر گئی ہیں، ہاں بیوی مر گئی ہیں، ابو بکر کو نہیں بلایا، خبر نہیں دی، آواز کٹ رہی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، تمہارا انٹرنیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیں بھائی، ابو بکر کو خبر نہیں دیا، 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا ہے، 6 مہینے کے بعد جب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو مجبوری، یہ عائشہ ہمارے ہاں تم بیعت کی ہی نہیں ہے نا، یہ عائشہ کے الفاظ ہیں، 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے؟ مجبوری میں کہا کہ ابو بکر ادھر آ جاؤ، کوئی اور نہ آئے، کراہیت لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر سے نفرت ہے، تو ابو بکر عمر سے کہتا کہ مجھے بلایا ہے علی علیہ السلام نے، میں ادھر جا رہا ہوں، کہتا ادھر نہ جاؤ، اکیلے نہ جانا، ابو بکر کہتا ہے کہ وہ میرے کیا سمجھتے، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، وما عصیتہم ان یفعلوا بی، کیا کریں گے میرے ساتھ، آپ سب کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ خود واضح کہ حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ عمر کو ڈر ہے کہ ان کو بلا کے ان کو ہاں بوڑھے کو کچھ وہ مارے نا، واللہ لآتینہم، اللہ کی قسم میں ادھر جاؤں گا، فدخل علیہم ابو بکر فتشہد علی علیہ السلام، ابو بکر ادھر آیا، ابو بکر نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، ابو بکر جب آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ نصیبا، فرمایا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اہل بیت خلافت ہمارا حق ہے، آپ نے استبداد کی یہاں پر، آپ نے خلیفہ بن کے ہم پہ استبداد کی، خلافت بننا تو ہمارا حق ہے، تو عرض یہ ہے اور زہری کے بہت سارے روایات میں ہے کہ 6 مہینے تک کسی ہاشمی نے بیعت نہیں کی، تو آپ جو کہتے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہوتی ہے وہ بیعت کر لیتے، ابو بکر کی خلافت غلط ہے تبھی وہ بیعت نہیں کرتے، اور عمر کہتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جائیں وہ آپ کو ماریں گے۔ اچھا میرے پاس علامہ صاحب آئے ہیں، محمد افضل علی بھائی، یہ جو پہلے آدمی تھے ان کی کال کر گئی میرے خیال میں، محمد افضل صاحب، لآتینہم، اللہ کی قسم میں ادھر جاؤں گا، فدخل علیہم ابو بکر فتشہد علی علیہ السلام، ابو بکر ادھر آیا، ابو بکر نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، ابو بکر جب آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ نصیبا، فرمایا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اہل بیت خلافت ہمارا حق ہے، آپ نے استبداد کی یہاں پر، آپ نے خلیفہ بن کے ہم پہ استبداد کی، خلافت بننا تو ہمارا حق ہے، تو عرض یہ ہے اور زہری کے بہت سارے روایات میں ہے کہ 6 مہینے تک کسی ہاشمی نے بیعت نہیں کی، تو آپ جو کہتے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہوتی ہے وہ بیعت کر لیتے، ابو بکر کی خلافت غلط ہے تبھی وہ بیعت نہیں کرتے، اور عمر کہتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جائیں وہ آپ کو ماریں گے۔ اچھا میرے پاس علامہ صاحب آئے ہیں، محمد افضل علی بھائی، یہ جو پہلے آدمی تھے ان کی کال کر گئی میرے خیال میں، محمد افضل صاحب۔